مقتل عشق، مسلخ عشق یہیں پر ہے۔ ایک میدان عشق تھا، جد ابراہیم نے اس میدان عشق میں وہ اترے، بت پرستی کو ختم کیا، بتوں کو گرایا، قلع کما کیا، حکومت وقت شرک و کفر، ظلم و جبر و استبداد کی حکومت کے سامنے تنے تنہا قیام کیا۔ اس قیام کا نتیجہ آگ میں جانا پڑا، اور وہ آگ الاؤ تھا، امتحان عشق تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ عقل حساب لگا رہی ہے اب کیا ہوگا، اور عشق کود بھی پڑا، اور اللہ کا حکم نار کو آیا، یا نارو کونی بردن و سلاما، اے نار اس عاشق پہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ ابراہیم نے دوسرا امتحان عشق دیا، اپنے فرزند کو اٹھایا، قربان گاہ میں لے گئے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں چھری لی، بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی، نیت کر لی خدا کی خاطر بیٹا قربان ہے، امتحان عشق ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور پھر اللہ کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی سند آ گئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم سچ کر دکھایا، تو نے سچ کر دکھایا، جس کا عہد تجھ سے لیا تھا وہ سچ کر دکھایا، تو نے چھری چلا دی اس تعلق پر، اس محبت پر جو تجھے بیٹے سے تھی۔ لیکن ابراہیم، اسماعیل کی گردن کاٹنا امتحان کا حصہ نہیں ہے۔ اور پھر ابراہیم سے کہا، اے ابراہیم بس کافی ہے، یہاں علامتی طور پر جانور ذبح کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو ذبح عظیم کے لیے چھوڑ دیا ہے، انا ترکناہ فی الآخرین، یہ تیرے وارثوں کے لیے ہے، یہ تیرے وارث کے لیے ہے، وہ ذبح عظیم انجام دیں گے۔ اور آج وہ عاشق اپنا کاروان عشق لے کر اس میدان میں آ گیا ہے، کاروان عشق لے کر اس میدان میں آ گیا ہے، اور فرمایا، اے عاشقو یہی ہے وہ میدان عشق جو میرے بابا علی نے بتایا تھا۔ اتر گیا کاروان، اور قافلہ عشق اب اپنی تیاریاں کر رہا ہے، نبرد کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور عزیزان، وہ شب آ پہنچی، آج کی شب، شب عاشور آ پہنچی۔ عمر سعد نے آخری حکم نامہ جاری کیا، آج آخری مہلت ہے، اگر تسلیم ہو جائیں ٹھیک، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ سید الشہداء نے حضرت عباس کو بھیجا، جا کر ان سے کہو کہ آج شب ہمیں مہلت دی جائے، آج شب ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم کل جنگ کریں گے۔ شب عاشور جنگ کی مہلت لے کر اب شب عاشور میں قافلہ عشق تیار ہے، ہو رہا ہے، اگلی منزلوں کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ شب عاشور پر اسرار رات ہے، رمز و راز ہیں شب عاشور کے اندر۔ عزیزان، بہت عظیم راز ہیں شب عاشور کے اندر۔ شب عاشور عاشور کے بعد کے لیے رمز و راز کی رات ہے۔ شب عاشور سید الشہداء نے جناب سید ساجدین کو وصیتیں فرمائیں، اور سید ساجدین کے ساتھ جناب زینب اولیاء کو وصیتیں فرمائیں، اور شب عاشور اپنے اصحاب کو شہادت کی بشارتیں دیں، اور انہوں نے موجدہ لیا، اور سرور اور خوشی کا بریر اجلی شہادت کی بشارت پا کر اس قدر مسرور ہوئے، اس قدر خوشحال ہوئے، جا کر باہر اپنے کسی صحابی دوسرے ساتھی سے جا کر اس سرور کی بات کی۔ انہوں نے تھوڑا سا برا مانا کہ آج شب عاشور اتنی سخت و تلخ رات حسین بن علی پر، آل رسول پر، اور ہم سب پر، اور اے بریر آج آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ بریر نے فرمایا، میں مزاحیہ انسان نہیں ہوں،
میں تو ویسے عام بھی مزاحیہ انسان نہیں ہوں، لیکن جب سے مجھے شہادت کی خبر ملی ہے میرے دل میں اتنا سرور آ گیا ہے۔ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات۔ کیا گزرے ہیں ایسے لوگ جو موت کو اپنی گردن میں عورت کے ہار کی طرح سمجھ کر خوشحال ہوتے ہوں، جو واقعاً رقص کرتے ہوں، موت دیکھ کر موت کا رقص کرتے ہوں اور موت کو شرمندہ کرتے ہوں۔ قافلہ حسین میں ہر ایک یہ تھا۔ جب جناب علی اکبر نے بابا سے سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، پوچھا بابا آیا یہ استرجاع کیوں تلاوت فرمائی؟ فرمایا بیٹا میں نے عالم منام میں دیکھا ہے، حالت منامیہ میں دیکھا ہے، عالم شہود میں دیکھا ہے میں نے کہ ایک ہاتف غیبی کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کے استقبال کے لیے آ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر پوچھتے ہیں بابا سے افلسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا ہم حق پر ہیں۔ فرمایا پھر پرواہ کیا ہے بابا، موت ہم پہ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے پھر فرق نہیں پڑتا۔ وہ یہی ہے خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات۔ جناب علی اکبر وہ جوان کڑیل جوان سید الشہداء کا موت کو اپنے لیے زینت سمجھتے ہیں، موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ جب سید الشہداء خود فرما رہے ہیں انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا برما، میں ظالم حکومت میں یزیدی نظام میں جینے کو ننگ و عار سمجھتا ہوں، موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات۔ حسین ابن علی فخر کر رہے ہیں موت کے اوپر، موت سعادت ہے۔ علی اکبر موت کے لیے بےتاب ہیں۔ فرمایا بابا کیا فرق پڑتا ہے ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پر آ پڑے، ہم موت کی طرف جائیں یا موت ہمارے استقبال میں آ جائے۔ ایک ایک صحابی یہ وہی تھے جنہیں سید الشہداء نے چراغ بجھایا اور فرمایا اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی نہیں گیا، اس فرصت و موقع سے فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا۔ عزیزان من، دنیا دل میں رکھ کر دین لبوں پہ رکھ کر یہ خیانت مت کرنا، یہ منافقت مت کرنا۔ یہ حسین ابن علی کو بہت ناپسند ہے، حسین ابن علی کو بہت ناگوار ہے کہ ان الناس عبید الدنیا، یہ ہیں تو دنیا کے بندے، والدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پہ ذائقے کی طرح ہے، جب جی میں آتا ہے اسے تھوک دیتے ہیں، جب جی میں آتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کردار حسین ابن علی کو بہت ناپسند ہے کہ دین لبوں پہ رکھ کر اور دنیا دلوں میں بسا کر ہم حسین ابن علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور اگر عشق حسین دلوں میں آیا ہے تو پھر شہادت انسان کے لیے زینت بن جاتی ہے، گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ اور بنا شب عاشور کہا چلے جاؤ، کوئی بھی نہیں گیا، اور روز عاشور سب کو روکا کہ آپ مت جاؤ مقتل میں، لیکن کوئی رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اصحاب حسین علیہ السلام میں آپس میں مقابلہ تھا، ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں دوسرے پر پہل کر جاؤں۔ سید الشہداء کے پاؤں پڑتے تھے آ کر، سید الشہداء کے سامنے روتے تھے آ کر، گڑ گڑاتے تھے آ کر، سفارشیں لے کر آتے۔ اگر سید الشہداء انہیں روک لیتے، منع کر دیتے، کسی اور کو لے کر آتے، آپ میری سفارش کریں مولا مجھے جنگ میں جانے دیں، جبکہ پہلے جانے والے کا حال دیکھ لیا، اس کی شہادت کا منظر دیکھ لیا، اس کے باوجود اصرار تھا کہ اب مجھے بھیجا جائے۔ سب سے پہلے سید الشہداء سے اجازت جنگ حضرت عباس نے طلب کی۔ سید الشہداء نے روکا، اس لیے روکا کہ آپ سالار جنگ ہیں، آپ سالار لشکر ہیں، آپ علمدار لشکر ہیں، اس لشکر کو لڑانا ہے بھیا، اس لشکر کو میدان میں بھیجنا ہے۔ جناب عباس نے لشکر کو تیار کیا، اصحاب کو باری باری بھیجتے رہے میدان میں، جسے حضرت عباس میدان میں بھیجتے وہ میدان میں جنگ کرتا
اور جب وقت شہادت آتا ندا دیتا یا مولا الیہ الیہ یا مولا، اور پھر حسین ابن علی اٹھا کر اس کی لاش کو گنج شہداء میں لے آتے۔ جب تمام اصحاب شہید ہوئے، حضرت عباس آئے، مولا اب تو لشکر کا بڑا حصہ شہید ہو گیا، اب اجازت دے میں جنگ میں جاؤں۔ سید الشہداء نے فرمایا ابھی لشکر کا وہ حصہ باقی ہے عباس جو تیرا زیادہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے۔ میرے لشکر میں چھوٹے چھوٹے مجاہد ہیں، اون و محمد جیسے مجاہد ہیں، قاسم جیسے مجاہد ہیں، جو اتنے چھوٹے ہیں گھوڑوں پہ نہیں بیٹھ سکتے، جو اتنے چھوٹے ہیں جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے، جو اتنے چھوٹے ہیں وہ اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، ابھی انہیں جنگ میں بھیجنا ہے۔ حضرت عباس سمعا و طاعتا، اور اب بنو ہاشم کا لشکر تیار کر کے بھیجنا شروع کیا۔ بعض روایات میں ہے جناب عباس جب حضرت قاسم کو اور جناب اون محمد کو جب لشکر کے سپاہی بنا کر بھیج رہے تھے میدان جنگ میں، ایک بڑی مشکل پیش آئی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ ان بچوں کے قد کی کوئی زرہ نہیں تھی، ان بچوں کے قد کا کوئی جنگی خود نہیں تھا، جو بھی پہناتے ان کے تن سے بڑا ہوتا تھا، جو بھی پہناتے وہ خود ایک مشکل بن جاتا۔ جناب عباس نے بہت مشکل کے بعد ان بچوں کو تیار کیا۔ جناب قاسم کو جب جنگی خود پہنایا، جنگی لوہے کا خود پہنایا، جو خود پہناتے وہ بڑا نکلتا، اس سر کو تکلیف دیتا، اس کو سر کے اوپر جمانے کے لیے حضرت عباس نے پہلے دستار باندھی۔ قاسم ابن حسن کے سر کے اوپر 12-13 سال کا بچہ دستار باندھی، دستار باندھ کے پھر اس کے اوپر خود رکھا، پھر اس کو خود کو گلے کے ساتھ باندھا، پھر زرہ پہنائی جو حضرت قاسم کے قد سے بہت بڑی تھی، اور پھر اس کے بعد نیزہ تھمایا اور پھر میدان پہ روانہ کیا۔ دشمن کا سپاہی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ بچے جب چاند جیسی صورتیں حسین کے خیام سے میدان میں آتے تو ان کے نیزے ایک انی ہاتھ میں ہوتی اور دوسرا حصہ زمین پہ گھسٹتا ہوا آ رہا ہوتا، اور یہ لعین ان بچوں کو گھیر کے مارتے۔ جس لعین نے ارادہ کیا قاسم بن حسن کو شہید کرنے کے لیے، جب یہ بچہ میدان میں آیا تو ایک لعین کہنے لگا میں صبح سے انتظار کر رہا ہوں، میرے حصے میں ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا، میں انعام سے محروم رہ جاؤں گا، میرے حصے میں ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں انعام سے محروم رہ جاؤں گا، یہ جوان میرا ہے۔ اس نے لفظ استعمال کیا عربی زبان میں، چھوٹی عمر کے نونہال کو غلام کہا جاتا ہے، کہنے لگا یہ غلام میرا ہے، یہ نونہال میرا ہے۔ یہ راوی کہتے ہیں میں نے اسے کہا لعین یہ چاند جیسی صورتیں قتل کے لیے نہیں ہوتی، تو ارادہ رکھ رہا ہے اس جوان کو شہید کرے گا، تو اس جوان کو قتل کر کے انعام لے گا ملعون۔ کہا وہ باز نہیں آیا، اور اس نے حملے کے وقت جنگ کے اثناء میں چھپ کے غفلت سے قاسم ابن حسن پہ وار کیا، غفلت کے ساتھ کہ معلوم نہ ہونے دے کہ یہ سامنے نہیں آیا، بچے کے سامنے نہیں آیا، پیچھے سے چھپ کے وار کیا، اور یہی منظر بار بار تکرار ہوا۔ جب سب میدان میں جا چکے، اب کوئی چھوٹا بھی نہیں رہا میدان کے اندر، سوائے حسین ابن علی کے، سوائے جناب زین العابدین کے، اور سوائے علی اصغر کے اب کوئی بھی نہیں میدان کے لیے۔ حضرت عباس التجا کرتے ہیں مولا اب تو لشکر سارا چلا گیا، اب علمدار، اب سالار کو اجازت دیں، فوج ہی نہیں ہے، اب میں کس کی سالاری کرنی ہے مولا، اب اجازت دیجئے۔ سید الشہداء نے اجازت دے دی، جو بھیا جو جنگ کی تیاری کرو۔ جناب عباس نے تیاری کی جنگ کی، جا کر لباس جنگ پہنا، تیار ہوئے، لیکن روانگی سے پہلے سید الشہداء نے فرمایا میرے علمدار آپ کے جانے کے بعد ان پیاسوں کے لیے پانی کی کوئی امید نہیں ہے۔ عباس آپ کو معلوم ہے بچے پیاسے ہیں، بیبیاں پیاسی ہیں،
आखिरी दफ़ा मेरे भैया कोशिश कर लो, शायद पानी लाने में कामयाब हो जाओ। जनाब अब्बास खेमे की तरफ आते हैं और आकर मंजर देखते हैं कि छोटी सी बच्ची है चंद साल की, और तिश्ना बच्चों को लेकर कभी एक खेमे में जाती है, कभी दूसरे खेमे में जाती है। हर खेमे में पहुंचकर बच्चों को कहती है, बच्चों इस मशकीज़े में पानी होगा। जब उठाती है, उसको उलटती है, वो खुश्क निकलता है, उसे छोड़कर दूसरे में जाती है। जनाब अब्बास ये मंजर देखते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हज़रत अब्बास ने खेमे से एक खुश्क मशकीज़ा उठाया और नेज़ा उठाया, और जब खेमे से निकलने लगे तो बच्ची तमाम बच्चों को मुखातब हो के कहती है, बच्चों अभी तक पानी नहीं था, मैं तसल्लियाँ दे रही थी। बच्चों पानी नहीं था, मैं तुम्हें तसल्लियाँ दे रही थी, अब वादा करती हूँ पानी आ जाएगा, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। बच्चे पूछते हैं, बीबी अब पानी कहाँ से आ जाएगा? बीबी फरमाती है, देखते नहीं मेरे चचा अब्बास पानी लेने जा रहे हैं, मेरे चचा अब्बास पानी के लिए जा रहे हैं। बीबी बच्चों को लेकर खेमे के दर पे बैठ जाती है और निगाहें मक्तल में लगा लेती है, और अब्बास रवाना हो जाते हैं तिश्नगान हुसैन के लिए, आले रसूल के लिए पानी लेने जाते हैं। पानी पे पहरा लगा हुआ है, पहरा तह बतह लगा हुआ है। हर तह को सफ़ों को पिछाड़ते हुए जनाब अब्बास अपने आप को पानी तक पहुंचा देते हैं। घोड़े को नहर में डालते हैं और मशकीज़ा भरते हैं। उस वक्त जनाब अब्बास ने अपने चुल्लू में पानी भरा नहर का, और उसके अंदर अपना अक्स देखा और अपने आप को खिताब किया, ए नफ्स अब्बास तू तिश्ना है, ए अब्बास का गलू तू तिश्ना है, पानी पीने को जी करता है, ये पानी बड़ा गवारा है, लेकिन अब्बास तेरा मौला हुसैन तुझसे ज़्यादा तिश्ना है। ए अब्बास, ए अबुल फज़ल, ए उम्मुल बनीन के बेटे, तेरे मौला के बच्चे तुझसे ज़्यादा प्यासे हैं। हज़रत अब्बास ने वो पानी दोबारा नहर में डाल दिया। बाज़ रिवायात में लिखा है, मुस्तनद रिवायात में लिखा है कि हज़रत अब्बास ने, चूँकि अहले बैत के और सैयद शुहदा के लश्कर के घोड़े भी प्यासे थे, इन हैवानों ने भी पानी नहीं पिया था। हज़रत अब्बास ने जब घोड़ा नहर में डाला, उस घोड़े ने लब नहीं लगाए। चूँकि अभी अब्बास ने पानी नहीं पिया, घोड़े ने भी पानी नहीं पिया। तिश्ना घोड़ा था, तिश्ना वापस आ गया। घोड़े को नहर से निकाला, मश्क को अपने काबू में लिया और खेमों की तरफ एड़ लगाई। उमर साद ने रोकने के लिए कहा लश्कर को कि रोको, पानी खेमों में न पहुंचने पाए। अगर ये पानी खेमों में पहुंच गया, अली के बेटों ने, अब्बास और हुसैन ने पानी पी लिया, फिर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती, फिर तुम्हारी जीत शिकस्त में बदल जाएगी। ये पानी न जाने पाए। ये लईन सब हल्ला बोलते हैं, हज़रत अब्बास के साथ जंग शुरू करते हैं। हज़रत अब्बास ने जंग नहीं, पानी को बचाना है, पानी को खेमों में लेकर जाना है। जब काफ़ी वक्त गुजर जाता है और हज़रत अब्बास जिस तरह आते हुए इनकी सफ़ों को, पहरों को तोड़ते हुए नहर के अंदर आ गए, अब इनके हल्के को तोड़ते हुए खेमों की तरफ जाते हैं। उमर साद लईन कहता है ये पानी हरगिज़ न पहुँचे। एक लईन बढ़कर हज़रत अब्बास के उस बाजू पे वार करता है जिससे मशकीज़ा थामा हुआ था। बाजू कलम हो जाता है। उम्मुल बनीन के बेटे ने बाजू दूसरे हाथों में थाम लिया। ये लईन बढ़ता है, दूसरे बाजू पे वार करता है, वो बाजू भी कलम हो जाता है। लेकिन हज़रत अब्बास ने पानी गिरने नहीं दिया, पानी का तस्मा अपने दांतों में थाम लेते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं खेमों की तरफ कि किसी तरह ये पानी पहुंच जाए। अब उमर साद हुक्म देता है कि अब्बास को नहीं, पानी को निशाना बनाओ। एक लईन तीर लगाता है कमान के अंदर और हज़रत अब्बास के दांतों में, तस्मे में हज़रत अब्बास के दांतों में पकड़े हुए मशकीज़े को निशाना बनाता है। तीर मशकीज़े में लगता है, मशकीज़े का सुराख हुआ, पानी सारा बह जाता है। जब पानी रेत पे बह गया, हज़रत अब्बास ने हसरत के साथ पानी को देखा और हसरत के साथ खेमों को देखा, और फिर उसके बाद खेमे जाने का इरादा तर्क कर दिया। फिर उसके बाद खेमे का रुख बदल दिया, अब जंग का इरादा कर लिया। अब उम्मुल बनीन के बेटे ने जंग शुरू कर दी। लेकिन अज़ादारों, जानते हो जंग तो हाथों से होती है,
جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، جس کے پاس نیزہ نہیں ہے، جس کے پاس تلوار نہیں ہے، جس کے پاس ڈھال ہی نہیں ہے، وہ جنگ کیسے کرے گا؟ لیکن اس کے باوجود علی کا شجاع بیٹا، علی کا علی بیٹا، حیدر کا حیدر بیٹا کٹے ہوئے بازوؤں سے جدھر گھوڑے کو ایڑ لگاتا یہ لعین وہاں سے بھاگ جاتے۔ دیکھا بازو کٹ گئے ہیں لیکن عباس پہ کامیابی نہیں ہو رہی۔ ایک لعین اس حلقے میں سے نکل کر حضرت عباس کے سر اقدس پہ گرز کا وار کرتا ہے۔ جب وزنی گرز کا لگنا تھا عباس زین سے زمین پہ آ گئے، اور جب زمین پر آئے تو ندا دی الیہ الیہ یا مولا، اے مولا آئیے، اب بھیا آئیے۔ عباس زین پہ نہیں، اب سید الشہداء جو در خیمہ پہ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے، انتظار فرما رہے تھے، جب حضرت عباس کی آواز سنی تو حسین ابن علی کی آواز نکلی، اے عباس انکسرت ظہری، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تیری شہادت نے کمر توڑ دی، تیری ندا نے کمر توڑ دی، عباس میں کیسے اٹھوں؟ سید الشہداء نے اپنے آپ کو اپنے بھیا کی لاشے پہ پہنچایا، جناب عباس تک پہنچایا۔ روایات میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کے نفس جاری تھے، سانسیں جاری تھیں۔ جناب سید الشہداء نے اٹھایا، اپنے بھائی کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، زانوں پہ رکھا، گرز کی وجہ سے خون بہ رہا تھا، دونوں آنکھوں میں خون بھر گیا۔ جناب سید الشہداء نے اپنی عبا سے آنکھوں سے خون صاف کیا۔ جب خون صاف ہوا تو پھر فرمانے لگے، بھیا مجھے معلوم ہے تکلیف بہت ہو رہی ہے، بازو کٹے ہوئے ہیں اور سر پہ شکاف آ گیا ہے، بھیا میں ابھی خیمے لے جاتا ہوں، ابھی بہنوں کے پاس لے جاتا ہوں، بہنیں مرہم کریں گی، میرے بھیا آرام آ جائے گا۔ جب خیموں کا نام آیا تو جناب عباس کی آنکھوں میں خون بھرا تھا، لیکن آنکھیں کھولی اور اشارہ کیا اور منع کر دیا کہ مولا مجھے خیمے میں لے کر نہیں جانا۔ جناب سید الشہداء پوچھتے ہیں، بھیا خیمے کیوں نہ لے کر جاؤں؟ جناب عباس نے اشارہ کیا آنکھوں سے کہ خیموں میں جب میں آ رہا تھا تو سکینہ نے بچوں کو بٹھا کے وعدہ دیا تھا کہ میرے چچا پانی لا رہے ہیں، اب میں کس شرمندگی سے جاؤں گا، میں تشنہ بچوں کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ بھیا مجھے خیمے نہیں لے کے جانا، بس یہ آخری اشارہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد روح عباس پرواز کر گئی اور کربلا کے صحرا میں آواز آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید الشہداء نے اپنے بھائی کو وہیں پر چھوڑا اور بھائی کا نیزہ اٹھایا اور بھائی کا مشکیزہ اٹھایا اور خالی ہاتھ، خون ہاتھ پہ لگا ہوا جب خیموں میں واپس آ رہے ہیں، در خیمہ پہ بیبیاں دیکھ رہی ہیں، منتظر ہیں، بچے دیکھ کے منتظر ہیں، لیکن جب حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ خالی آ رہے ہیں اور عباس نہیں ہے تو بی بی بچوں کو کہہ رہی ہے، بچوں اب پانی نہیں ملے گا، اب پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ اور زینب اولیاء فریاد کر کے بیبیوں کو فرماتی ہے، بیبیوں اپنے پردے سنبھالو، پردوں کا محافظ چلا گیا، پردوں کا محافظ چلا گیا، اب تمہارے پردے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔